ٹائپ کو ہم نے اپنے لیے زون آف اپرچونٹی بنانا ہے، زون آف لائبلٹی نہیں بنانا۔ اسی ایکسٹروورٹڈ فیلنگ کی وجہ سے ان کو ہوسٹ اینڈ ہوسٹسز کہا جاتا ہے دنیا کا۔ یہ بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ فیوچر اورینٹیشن، فیوچر ویژن، فیوچر پاسبلٹیز ان کے بلائنڈ ہوتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ ٹی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو ہمیں ٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیریئر میں جانا چاہیے جہاں ان کا جو کیئر گیونگ ایٹیٹیوڈ ہے وہ مس یوز نہ ہو۔ اچھا جی، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ میں ڈاکٹر قمر، ہماری ڈو وٹ یو آر سیریز کی ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ ESFJ پرسنالٹی ٹائپ کی ریکارڈنگ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو ESFJ پرسنالٹی ٹائپ بھی بہت زبردست پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے بقیہ ٹائپس کی طرح، اور ان کی جو میجر سائیکی ہوتی ہے یا میجر ٹیلنٹ ہوتا ہے ان کا، اس پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ تو ان کا جو ڈومیننٹ فنکشن ہوتا ہے وہ ایکسٹروورٹڈ فیلنگ ہوتا ہے، یعنی یہ اپنے باہر کی دنیا کا احساس ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے باہر کی دنیا کے جو بھی لوگ ہیں، انسان جو بھی ان کے اپنے لوگ ہیں، وہ ان کے دکھ درد کو بہت زیادہ یہ محسوس کرتے ہیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ کیئرنگ پرسنالٹی ٹائپ ہے۔ اسی ایکسٹروورٹڈ فیلنگ کی وجہ سے ان کو ہوسٹ اینڈ ہوسٹسز کہا جاتا ہے دنیا کا، کہ یہ بڑے زبردست میزبان ہوتے ہیں۔ تو ایکسٹروورٹڈ فیلنگ کے ساتھ ساتھ جو ان کا جو سیکنڈ فنکشن ہے وہ ہے انٹروورٹڈ سینسنگ، یعنی میموری فنکشن۔ تو میموری along with کیئر، تو یہ ایک بڑی زبردست ہوسٹسس یا ہوسٹ والی ٹائپ بن جاتی ہے۔ تو یہ سب جو لوگوں کو اگر اپنی سائیکی پتہ ہو کہ ان کا ڈومیننٹ فنکشن کیا ہے اور ان کا آکسیلری فنکشن کیا ہے، تو وہ بہت بہتر اپنے کیریئر کو مینیج کر سکتے ہیں۔ ان کو ایسے کیریئر میں جانا چاہیے جہاں ان کا جو کیئر گیونگ ایٹیٹیوڈ ہے وہ مس یوز نہ ہو، وہ مینیپولیٹ نہ ہو، اس کا ان کو صحیح ریوارڈ ملے، اور دے آر ویری گڈ ود ڈیٹا، نمبرز اینڈ پریکٹیکل ورک، ہارڈ ورک۔ تو یہ بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو دس از دا بیسکس آف سائیکی آف ESFJ پرسنالٹی ٹائپ۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے بلائنڈ ایریاز کو ڈسکس کریں تو ان کے جو بلائنڈ ایریاز ہیں وہ ظاہر ہے جو ان کے ٹاپ کے دو فنکشن ہیں، دیٹ از فیلنگ اینڈ سینسنگ، اس کے اپوزٹ ہیں انٹیوژن اینڈ تھنکنگ۔ تو فیوچر اورینٹیشن، فیوچر ویژن، فیوچر پاسبلٹیز ان کے بلائنڈ ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ پریزنٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں، اور بڑی اچھی ان کی میموری ہوتی ہے، چونکہ انٹروورٹڈ سینسنگ ان کا نمبر 2 فنکشن ہے، بڑی ان کو ڈیٹس یاد رہتی ہیں، برتھ ڈے وغیرہ یہ سب، تو بہت ہی اینڈ دے یوز آل آف دی ڈیٹا فار دی کیئر آف دیئر لوڈ ونس۔ تو ان کا تھرڈ فنکشن ہے فیوچر پاسبلٹیز اور ویژن، اور ان کا جو فورتھ فنکشن ہے وہ ہے لاجیکل انالیسس اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ تو یہ دو ایریاز ہیں جو ESFJ کے بلائنڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے ESFJ کو، چونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ ہمیں ویژنری اینڈ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور ہمیں اپنا بھی ویژن کلیئر رکھنا چاہیے، اور ہمیں بہت زیادہ ٹی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو ہمیں ٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ٹی کی کیا صفات ہیں اور کیسے ہم نے ٹی کو مینیج کرنا ہے، اور اپنے لائف میں ہم نے ٹی کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ ٹی میں انالیسس بھی آ جاتا ہے اور ایڈمنسٹریشن بھی آ جاتی ہے۔ اور تو مقصد یہ کہنے کا کہ بلائنڈ ایریاز کی اویئرنیس از وائٹل فار ESFJ ایز فار آل ادر ٹائپ۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس کو ہم نے ان بلائنڈ کرنا ہوتا ہے، ہم نے تھوڑی سی اویئرنیس ڈیولپ کرنی ہے اپنے بلائنڈ ایریاز کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا ان کو ڈیولپ کرنا ہے، تاکہ ہماری جو مین سائیکی ہے، ہمارا جو مین ٹیلنٹ ہے، جو مین ڈرائیور ہے ہمارا پرسنالٹی کا، اس کو سپورٹ دے سکیں ہم ویژن اور لاجک سے نا، اس کو ہم N اور T کی سپورٹ دے سکیں۔ تو اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو پھر ہماری ایک بہت زبردست پرسنالٹی بن جاتی ہے، جو کہ ایک بہت ہیلدی اور بہت افیکٹو وے میں مختلف کام سر انجام دیتی ہے۔
اچھا، آفٹر ڈسکسنگ دی سائیکی اینڈ دا بلائنڈ ایریاز، دا نیکسٹ پارٹ از دی گرپ آف دی ای ایس ایف جے ٹائپ. دیکھیں ای ایس ایف جے جب اپنی جرنی میں آگے بڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہر ٹائپ کی طرح ان کو بھی اپنی ٹائپ میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے. دے انجوائے بینگ این ای ایس ایف جے. تو بہت زیادہ گمان ہوتا ہے کہ یہ اپنے بلائنڈ ایریاز کو نگلیکٹ کرتے ہوئے اپنے ٹائپ کی گرپ میں چلے جاتے ہیں اور ٹائپ کو اپنا کیج بنا لیتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ایک خطرہ ہے کہ جو نیکسٹ لیول آف گروتھ ہوتی ہے آپ کی، وہ اپنے ٹائپ میں گرو ہونے کے بعد آپ کو اپنے بلائنڈ ایریاز کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. تو اب ٹائپ کو ہم نے اپنے لیے زون آف اپرچونٹی بنانا ہے، زون آف لائبلٹی نہیں بنانا. زون آف ہیپینس اینڈ ایکسیلنس بنانا ہے، اس کو ہم نے پرابلمیٹک زون نہیں بنانا، اس کی قید میں نہیں جانا. تو جو ای ایس ایف جیز اپرچونٹی کے آنے پہ اپنے بلائنڈ ایریاز کو یوز کر لیتے ہیں یا کر پاتے ہیں، وہ اپنی کیریئر جرنی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کیریئر مینجمنٹ کی جرنی میں. اگر ہم اس کے آگے جائیں تو جو پاپولر کیریئرز ہیں ای ایس ایف جے کے، وہ آف کورس ظاہر ہے وہ کیئر کے شعبے ہیں، ایجوکیشن کے شعبے ہیں. تو ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن میں ای ایس ایف جے بہت زیادہ رسپیکٹڈ مانے جاتے ہیں اور ان کو اس کے علاوہ آف کورس ہاسپٹیلٹی اینڈ سپورٹ انڈسٹری میں بھی ان کی بہت دیکھیں، چونکہ یہ بہت اچھے مینیجر ہوتے ہیں تو کیئر انڈسٹری میں اور سپورٹ انڈسٹری میں، میڈیا انڈسٹری میں یہ بہت اچھے سینئر مینجمنٹ یا مینجمنٹ پرسنل کے طور پہ ان کا رول سامنے آتا ہے. تو یہ ان کے شعبے ایسے ہیں جہاں یہ زیادہ تر ہمیں نظر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں ان کو نہیں جانا چاہیے وہ آف کورس وہ شعبے ہیں جہاں بہت زیادہ لانگ رینج ویژن اور انالیسز ریکوائرڈ ہوتی ہے، جیسے بزنس مینجمنٹ ہے. تو بزنس مینجمنٹ یا فائنینشیل مینجمنٹ وہ شروع میں ان کو نہیں لینے چاہیے، چونکہ یہ پھر ان کے جو بلائنڈ ایریاز ہیں وہ آ جائیں گے، اس میں ہٹ ہو جائیں گے. اور جب یہ بہت زیادہ بلائنڈ ایریاز کو اپنے یوز کریں گے تو ان کا گرپ ری ایکشن اور اسٹریس لیول بہت ہائی ہو جائے گا. تو ان کو چاہیے کہ اپنے ایف اور ایس کو یوز کریں، ایسے کیریئر میں جائیں جہاں پہ کیئر کی ویلیو ہو، جہاں احساس کی ویلیو ہو، جہاں ہاسپٹیلٹی کی ویلیو ہو، جہاں کیئر بیسڈ ایکشنز کی ویلیو ہو. تو ان شعبوں میں یہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور اسی لیے ان کو ہم ہوسٹ اینڈ ہوسٹسز کہتے ہیں. تو دیز آر دا ایریاز ویئر دے پرفارم ویل. یہاں پہ ای ایس ایف جے بہت زبردست کام کرتے ہیں. آئی ہیو سین ای ایس ایف جیز ڈوئنگ زبردست ٹریننگز کر رہے ہوتے ہیں، زبردست ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں، زبردست کاؤنسلنگ اینڈ تھیراپیز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایجوکیشن کی بہت بڑی فیلڈ ہے پوری دنیا میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ای ایس ایف جے اس کے اندر بہت زیادہ فٹ ہوتے ہیں. اور یہ نہ صرف ایجوکیشن ڈیلیوری کو بہت انجوائے کرتے ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ کو بہت انجوائے کرتے ہیں، بلکہ ایجوکیشنل مینجمنٹ کو بھی یہ بہت زبردست انجوائے کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے ایجوکیشنل اداروں کو بہت زبردست پیار سے اس کو رن کرتے ہیں. تو یہ ایک اور فیلڈ ہے جہاں بسائڈس ہاسپٹیلٹی، بسائڈس ہیلتھ کیئر، ای ایس ایف جے بہت زبردست اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.